بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سیرت کی باتیں، سیرت کے بیانات ہماری وسعت اور طاقت کے مطابق یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہم سب کو سیرت سے حاصل ہونے والے سبق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل میں دنیا میں آنے کا خاص مقصد ہے ہی اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پر موقوف ہے۔ اگر نبی پاک کے ساتھ محبت ہے تو مسلمان بھی ہے، جنتی بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا بندہ کہلانے کا لائق بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے ایک پیارے انداز سے بات فرمائی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ اللہ رب العالمین کی آپ کے ساتھ محبت ہو، اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں، یہ تو ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن آپ ایسا کام کرو کہ اللہ تعالیٰ خود تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے، تو اس کا نسخہ یہ ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ میرے نقش قدم پر چلو تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا۔ اگر ہماری لوگوں کی دنیا میں کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو ہر وقت اس کے دماغ میں یہ بات سوار ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کو ہر طرح سے خوش کروں، میں اپنے محبوب کی جس کے ساتھ میری محبت ہے اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں پوری کروں۔ ہر ایک کی یہی چاہت ہوتی ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت ہے، آدمی چاہے گا میری اولاد اوپر سے اوپر جائے، ہر طرح سے کہ جو میرے بس میں طاقت ہے میں ان پر خرچ کروں۔ بیوی کے ساتھ محبت ہے، ایسا کرے گا۔ طلباء کے ساتھ محبت ہے، ایسا کرے گا۔ اللہ کے گھر کے ساتھ محبت ہے، جتنا جہاں کہیں ہوگا اس کے دل میں یہی چاہت ہوگی یار مسجد میں اور کیا لگاؤں، یہ لگاؤں، یہ لگاؤں، مسجد کو اور آگے لے جانا چاہیے، مسجد کے اندر یہ آسانی ہو، یہ آسانی ہو۔ لوگوں کو اگر ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا بھاری لگتا ہے تو میں گرم پانی کا انتظام کروں، کڑوا پانی بھاری لگتا ہے تو میٹھے کا انتظام کروں، روشنی کم ہے تو اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کروں۔ جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے لیے کئی سارے اپنی طاقتیں صرف کرتا ہے تاکہ میرا مقصد پورا ہو جائے، میرا محبوب مطلب کی چیز مل جائے۔ تو جب آپ کے ساتھ، انسان کے ساتھ، بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین محبت کرنے لگیں
مقصد یہ ہے کہ آپ کی چاہت سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تو اللہ کی چاہت حاصل کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا، اس کے لیے نسخہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری۔ تابع داری کیسے ہوگی؟ پتہ ہوگا تو تابع داری کریں گے نا، اگر پتہ ہی نہ ہو تو تابع داری آدمی کہاں سے کر سکتا ہے؟ تو اسی لالچ میں، اسی ہی خواہش میں ہم بھی یہی روزانہ تذکرے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، سنتوں کا ہمیں پتہ تو لگے۔ خاندانی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ماں کی، باپ کی، دادا کی، دادی، نانی، ان کے قصے سناتے ہیں اولاد کو۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے بڑوں کی بہادری کی، غیرت کی اور اس طرح کے ان کی عادت اطوار کا پتہ لگے تو یہ بھی اسی نقش قدم پر چلیں۔ تو سب سے زیادہ کائنات کے اندر حسین ترین، بہادر ترین، با اخلاق ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان کی باتیں ہمارے سامنے آ گئیں اور اسی نقش قدم پر چلے نا تو اس سے بڑھ کر کوئی اور عزت کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں ہم سن 7 ہجری کا تذکرہ گزشتہ درس میں کر چکے۔ کچھ باتیں اس میں سے رہ گئی تھیں، ان کا تذکرہ پھر آگے جہاں تک اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی وہ بھی سن 8 ہجری کا بھی تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سن 7 ہجری کے اندر اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ تھا عمرۃ القضاء کا، کہ سن 6 ہجری کے اندر پیغمبر کریم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، دشمنوں نے رکاوٹ ڈالی، بڑے سخت شرائط رکھے، خیر اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ سن 7 ہجری کے اندر پھر عمرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چلو، چلنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جو گزشتہ سال چلے تھے 1400 صحابہ وہ سارے چلیں، اس کے علاوہ بھی جو چلنا چاہتے ہیں بے شک چلیں۔ تو سارے، کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں باقی رہا جو زندہ ہو اور نہ آیا ہو، جو فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ان کے علاوہ جتنے گزشتہ سال آئے تھے وہ سارے کے سارے جو بیعت رضوان میں ساتھ تھے، صلح حدیبیہ میں ساتھ تھے، وہ سارے کے سارے آئے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مل گئے، 2000 بندوں کا لشکر آ گیا عمرے کے لیے۔ تو پیغمبر کریم نے جیسے ہی عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا اور احرام وغیرہ باندھ لیا، اس زمانے میں قربانی کے جانور بھی عمرے میں ہوتے تھے، وہ بھی انتظام کر لیا۔ جیسے ہی قریب پہنچے ہتھیار وغیرہ کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے، کیونکہ مکے کے لوگوں میں خطرہ تھا کہ یہ شاید شرارت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے مکے سے باہر چند لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ آپ یہاں رہو، ہتھیار بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، صرف اپنے ساتھ تلوار لے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں۔ تلوار اس وقت میں جزء لا ینفک ہوتا تھا، یعنی کبھی بھی تلوار کو لوگ چھوڑتے نہیں تھے، اور خطرہ بھی ہے، دشمن بھی موجود ہے، دشمنی بھی موجود ہے، تو دفاع کا ذریعہ تو ہو۔ تو تلوار لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور یہاں عمرہ جیسے ہی مکے میں داخل ہونے لگے تو معاہدے کی وجہ سے وہ کچھ کر تو نہیں سکتے تھے، لیکن برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں تشریف لائیں۔ انہوں نے پھر ایسے غصے کی حالت میں پہاڑوں کی طرف چلے گئے، کم از کم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو نا کیا ہو رہا ہے۔ عمرہ ہوا، 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، عمرہ کیا، اور صحابہ کرام کچھ رجزیہ اشعار بھی پڑھ رہے تھے کہ اگر ہمیں اللہ کے نبی کی طرف سے اجازت ہو تو ہم آپ کو کاٹ کر کے رکھ دیں، لیکن اللہ کے نبی اجازت نہیں دے رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہیں بولو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اس کو، بولنے دو۔ یہ اشعار، یہ الفاظ مشرکوں پر ایسے دل میں لگ رہے ہیں جیسے تیر لگتا ہو۔ خیر تو عمرہ ہوا،
اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ عمرے کے سفر میں. حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اصل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ بھی تھیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی یعنی گھر والی کی بہن تھی. ان کے ساتھ نکاح ہوا اور 3 دن گزر گئے تو مشرکوں نے حضرت علی سے آ کر کے کہا کہ آپ کا 3 دن کا ٹائم ہو گیا، جلدی نکلو یہاں سے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا آپ ان سے کہہ دو ہم معاہدے کے پابند ہیں، معاہدے کو توڑنا ہم نہیں چاہ رہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو 1-2 دن میں ہم اس کا ولیمہ کریں پھر آگے چلے جائیں گے. تو ان ظالموں نے بڑی بے ادبی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولا جاؤ جاؤ کوئی تمہارے ولیمے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر کے اپنی خوشیاں وہاں مناؤ. اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں اور سب کے لیے اجازت ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی ہے. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے کے لیے اعلان فرمایا چلو بھائی واپس چلتے ہیں. تو ایک بچی تھی امامہ، وہ دوڑتی آئی چاچا چاچا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کو دیکھا تو محبت کے ساتھ اس کے ساتھ ملے، اور وہ تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو امامہ نے پیغمبر کریم کو فرمایا چاچا. تو چچا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حمزہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں نے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، اس وجہ سے رضائی دونوں بھائی بھی بن گئے. دودھ کے حساب سے دونوں بھائی بھی ہیں اور چچا بھتیجا بھی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کچھ بات چیت کی. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ابھی یہاں کس کے حوالے کرو گے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. تو وہاں اور بھی رشتہ دار سامنے آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ امامہ مجھے دے دیں کیونکہ میرے چچا کی بیٹی ہے. حضرت علی ہیں ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب اور امیر حمزہ بھائی ہیں. تو حضرت جعفر علی کا بھائی، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے دے دیں کیونکہ یہ رشتہ جو علی کے ساتھ وہی رشتہ میرے ساتھ بھی تو ہے، ہم دونوں بھائی ہیں. لیکن میرے ساتھ ایک اور بھی رشتہ ہے، وہ یہ کہ اس کی ماں اور میری بیوی یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں. اس وجہ سے اگر والدہ فوت ہو گئی ہے تو اپنی خالہ کے پاس آ جائے، خالہ بھی ماں کی طرح ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی تو پوری زندگی آپ کا بیٹا ہو کر کے رہا ہوں، آپ کے گھر کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول مجھے دے دیں میں اپنے پاس رکھوں. حضرت امیر حمزہ سید الشہداء شہیدوں کا سردار، اتنے بڑے عظمت والے بزرگ کی اگر بچی میری پرورش میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر عظمت اور کیا ہو سکتی ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو بندہ یتیم کی پرورش کرتا ہے، کیا یتیم کی پرورش کرتا ہے، بے سہارا آدمی کی بچے کی پرورش کرتا ہے کہ تو وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے. 2 انگلیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا، دونوں انگلیوں کو ملا کر کے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور رسول اللہ جب قیامت کے دن ساتھ ہوں گے. تو اگر سید الشہداء کی بچی میرے پاس آ جائے اور میں اس کی پرورش کروں تو اس سے بڑھ کر عظمت اور کیا ہو سکتی ہے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچی دی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن تسلی کی خاطر دونوں کی بھی تعریف ہی کر دی تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی تو مجھ میں سے ہے، تو اور میں ایک ہی چیز ہیں. اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا زید تو ہمارے گھر کا بندہ ہے اور میرا بھائی ہے. یعنی ان کو بھی دور کرنے کا کوئی تأثر نہ ملے کہ یار ہمیں پیغمبر کریم نے چھوڑ دیا، نہیں آپ بھی میرے بھائی ہو.
اور اس کے بعد پھر جیسے واپسی میں آ رہے تھے تو ایک جگہ کا نام ہے صرف، مقام صرف، وہاں آ کر کے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شب زفاف بھی ہوئی اور ولیمہ بھی ہوا۔ اور اللہ کی قدرت، جس جگہ پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی شادی ہوئی، اسی جگہ پر پھر حضرت میمونہ کی وفات بھی ہوئی تھی۔ یہ تھا مختصر واقعہ عمرۃ القضاء کا، جو عمرہ بھی ہوا اور ساتھ ساتھ میں نکاح بھی ہو گیا، اور اس کے تأثرات بہت اچھے ہوئے۔ جو پلیت نیت تھے وہ تو جلنے لگے کہ یہ کیا، لیکن جو پاک نیت لوگ تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ دیکھ کر کے، طواف دیکھ کر کے، اور ان کی عادتیں دیکھ کر کے، پیغمبر کریم کے ساتھ صحابہ کی محبت دیکھ کر کے بڑے متاثر ہوئے۔ لیکن اندر کا تکبر کا بت نکالنا کوئی آسان کام تو نہیں، اس کے لیے تو پھر وقت چاہیے۔ پھر جب اگلا سال ہوا سن 8 ہجری، اسی کے اندر عجیب اللہ کی طرف سے یہ قدرت ہوئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو طبیعت کا بڑا سنجیدہ تھا، پیغمبر کریم اس کا تذکرہ بہت کیا کرتے تھے کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہو رہا۔ جیسے آج کل کے حساب سے کوئی بندہ آپ کی نظر میں کوئی سنجیدہ نظر آئے، پھر وہ اگر کوئی غلط کام کرے نا تو آپ کو کہتے ہو یار اس کو تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا ابو کتنا اچھا ہے، اس کا والد گھرانہ کتنا اچھا، اور یہ خود ایسا گندہ بن گیا ہے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خالد بن ولید کا تذکرہ کرتے تھے کہ یہ شریف آدمی، نیک انسان، یہ کیوں مسلمان نہیں ہو رہا۔ اللہ کی قدرت، جب یہ پیغمبر کریم عمرے سے واپس جا رہے تھے نا، تو خالد کے دل میں دشمنی تو تھی، اور ہر موقع پر جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا تب تک پیغمبر کریم کو نقصان دینا بھی چاہتا تھا۔ راستے میں موقع پکڑ کر کے بولا کہ یار ہم نبی پاک کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، چھپ کر کے پیغمبر کریم کو کچھ نقصان دے دیں بھلا۔ ظاہر میں تو ہمیشہ بدر کے اندر ہماری رسوائی، احد کے اندر ہماری رسوائی، خندق کے اندر ہماری رسوائی، جہاں دیکھو تو ہم رسوا ہو رہے ہیں، اس کو عزت مل رہی ہے۔ اس وجہ سے ابھی چھپ چھپ کر کے کچھ کر سکے تو کر سکے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسے عمرے سے واپسی کے دوران یہ کوشش میں لگا رہا کہ میں کس طرح سے نبی پاک کو نقصان دے دوں۔ ادھر سے پیغمبر کریم نے لوگوں سے پوچھا خالد کا حال وال سناؤ، وہ کیوں ابھی تک نہیں آ رہا؟ اور حضرت خالد بن ولید کے بھائی کو ایک خط دے دیا، اور اس کے اندر لکھا تھا کہ آپ جا کر کے اس کو بول دو، خالد تمہاری عقل سے تو یہ بات بہت دور ہے کہ آپ اسلام سے دور رہیں، آپ کو اسلام سے دور نہیں ہونا چاہیے عقل مند آدمی کو۔ اور کیا ابھی تک اسلام کی حقانیت اور برکت تجھے سمجھ نہیں آتی؟ یہ بھائی نے کیا کیا، خط لے کر کے جا کر اس کے پاس پہنچا، اور اس کو خط جیسے دیا تو حیران ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے خط دیا ہے، کیا وہ مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں نے ان کے خلاف لڑائیاں کی ہیں؟ تو پھر اس کے دل میں جھٹکا لگا، یار میں اسی کو مارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں اور وہ میرے لیے اتنی فکر کر رہا ہے۔ آخر اس کے دل میں ایمان کی بات آ گئی۔ پھر تنہائی میں جا کر کے پہاڑوں میں ادھر ادھر سوچنے لگا کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار اس کے دل میں خیال آیا، ایک سردار کے پاس گیا، یار بات سنو، میرا دل چاہتا ہے کہ نبی پاک کے پاس جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو اس نے بولا تو پاگل ہو گیا، نکل جا، میرے ساتھ ایسی باتیں نہیں کر، تو بڑا گندا ہو گیا، پلیت ہو گیا، یہ وہ۔ خیر اس سے لڑنا جھگڑنا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، اس طرح چلتے چلتے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ابن طلحہ، ایک وہاں کے بہادروں میں سے ایک بہادر شخص تھا، مکے کے مشرکوں میں سے، اس کے پاس گیا، جا کر کے بولنے لگا، یار بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہاں سکون نہیں ہے، میں جا رہا ہوں پیغمبر کریم کے پاس، میرا دل میں تو ایمان ہے، پتہ نہیں ابھی اللہ کے نبی مجھے مار دیں تو بھی اس کی مرضی، مجرم تو ہوں، اگر میری معافی قبول کر لیں تو بھی اس کی مرضی، میں جا رہا ہوں۔
عثمان نے بولا سچی کہہ رہا ہے، امتحان لے رہا ہے؟ نہیں نہیں، میرے دل میں پکی یہی بات ہے، چلو یار میں بھی چلتا ہوں۔ پھر یہ دونوں مل کر کے آگے جیسے گئے تو ایک تیسرا بڑا بہادر آدمی تھا، عمر بن عاص، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ خالد کہاں جا رہے ہو؟ یار بات یہ، ہم جا رہے ہیں نبی پاک کے پاس، وہ مارے گا تمہیں، بھلے مار دے، یہاں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، دل میں سکون ہی نہیں آ رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہو رہا ہے تو کیسے؟ وہی بندے جو لڑنے کے لیے، قتل کرنے کی کوشش میں ہوتے تھے۔ تو عمر بن عاص نے بولا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ یہ تینوں ابھی نکل پڑے، چلتے 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 مدینے میں جیسے پہنچے تو کچھ لوگوں کی نظر پڑ گئی، ارے خالد ادھر آ گیا ہے۔ تو انہوں نے خوف بھی ہوا، اس کو مار دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کوئی نقصان کے ارادے سے آیا ہو۔ لیکن اس زمانے کے اندر لوگوں میں دھوکہ نہیں ہوتا تھا، جو معاملہ ہے سیدھا ہے، مسلمان تو بھی سیدھا مسلمان، کافر تو بھی سیدھا کافر۔ بالکل جو گندے پلید قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ منافقت کرتے تھے، ورنہ اسلام میں بھی پکے تو کفر میں بھی پکے۔ آخر ان تینوں نے جیسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ اپنا اظہار کیا کہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہاتھ پر ہاتھ ملا کر کے ان کے ساتھ بیعت لی کہ آپ شرک نہ کرنا، اللہ کو ہی مشکل کشا سمجھنا، اس طریقے سے کچھ ان کو ہدایات دیں۔ ایک کے ساتھ ہاتھ ملایا، دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ جیسے عمر بن عاص کی باری آئی ہاتھ ملانے کی تو اس نے پہلے ہاتھ آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا۔ پیغمبر کریم نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول پہلے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کو پتا تھا ابھی رحمت اللہ عالمین سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں کے اشارے سے آسمان پر بادل آ جاتے ہیں، بارش برسنے لگتی ہے۔ عمر جیسا آدمی جو کٹر دشمن، قتل کا خواہش مند، وہ جا کر کے قدموں میں پڑتا ہے۔ اس کے اشاروں پر تو پتھر اور کنکر بھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ درخت دور سے پیغمبر کریم کے اشاروں پر آ کر کے نبی پاک کو کے قریب پہنچ کر کے سلام کرتے ہیں۔ جانور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اگر اسی رحمت للعالمین نے میرے لیے ابھی ہاتھ اٹھا لیا تو میرا تو بیڑا پار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اگر مسلمان ہوتے ہو نا تو تیرے اسلام کی وجہ سے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف۔ اگر توبہ کرتے ہو نا تو توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ خوبی تو ہمارے اندر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن دوسری چیز ابھی بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اگر اخلاص کے ساتھ توبہ کرو سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا توبہ کرنے کے لیے کوئی آسمان پر اڑ کر جانا ضروری نہیں ہے؟ 2-4 مسجدیں بناؤ پھر جا کر کے توبہ قبول ہو؟ نہیں، صرف دل ہی دل میں واقعی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر کے کہ اللہ مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، یہ توبہ ہے۔ کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، بھلے تنہائی کے اندر، بالکل تنہائی کے اندر اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی آپ کی بات سن نہیں رہا، دل ہی دل میں شرمندہ ہو کر کے بولو اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے دنیا میں کسی سے معافی مانگنی ہو نا، اگر آپ نے کسی سے 2 روپے پیسے چوری کر لیے، اللہ نہ کرے، آپ نے کسی کو پیٹھ پیچھے گالیاں دے دیں، یا کوئی بھی آپ نے کسی کو نقصان دیا، ابھی آپ چاہ رہے ہو کہ وہ بندہ مجھ سے ناراض نہ رہے، ابھی آپ کس انداز سے اس کے پاس جاتے ہیں
کسی کو سفارشی لینے کی کوشش کریں گے یا تنہائی کے اندر کسی بھی طرح سے ہاتھ جوڑ کر کے یار اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے یہ مرتبہ معاف کر دیں، آئندہ کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو میری کوئی شکایت نہیں ملے گی، تو اس وقت میں آپ کے دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ بندے سے معافی مانگنے کے اندر پہلے اپنے آپ کو مکمل سنجیدہ بناتے ہو کہ میں معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین کے سامنے یہی انداز اپناؤ گے نا، تو آپ کے زبان چلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ جیسے مختصر تھوڑا سا جملہ معترضہ کے طور پر ایک واقعہ بتا دوں، پیغمبر کریم کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اسی بات پر یاد آیا کہ دل کے جذبات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، زبان سے آپ کو بھلے کچھ صحیح بولنا نہ بھی آئے۔ ایک بندے نے اپنے ابو کی آ کر کے پیغمبر کریم کے پاس شکایت کی، عرض کیا اللہ کے رسول، ابو میرا پیسہ لے جاتا ہے، خرچہ کر لیتا ہے اور مجھے بھاری لگتا ہے۔ پیغمبر کریم نے بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے آؤ، اس کے ابو کو۔ وہ ابو جیسے ہی گھر سے نکلا آنے کے لیے تو اس کو پتہ لگا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے۔ دل ہی دل میں سوچا اللہ اکبر، آج بیٹے نے میری شکایت لگائی ہے۔ بیٹا، تجھے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں تمنا تھی کہ ہمیں بیٹا مل جائے، بچہ مل جائے، اور جیسے ہی ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر تو آیا، اس وقت ہمارے دل میں بڑی بڑی تمنائیں ہوتی تھی کہ بچہ ہوگا، اس کو یہ کریں گے، یہ کریں گے، اتنا بلند کریں گے۔ بچہ جیسے ہی تو دنیا کے اندر آیا، یہ دل کی بات دماغ میں سوچ رہا ہے، سر ابھی تک کسی کے سامنے بولا بھی نہیں ہے، دل میں سوچ رہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا، یعنی یہ پیغمبر کریم کے سامنے جا کر کے میرے بیٹے کی شکایت ہوئی ہے، اور یہ بچہ ابھی پیدا جیسے ہوا تھا تو اس کے سونے کے لیے ہم پریشان ہوتے تھے، جب تک اس کو نیند نہ آئے ہمیں نیند نہیں آتی تھی، اور اگر رو پڑتا تو ہم اس کے کھانے پینے، بیماری، ہر چیز کا انتظام کرتے تھے، اسی کے لیے ہم جا کر کے مزدوری کرتے تھے، سامان اکٹھا کرتے۔ آج یہ دن آ گیا کہ پیغمبر کریم کے پاس میری شکایت چلی گئی، اور وہ بھی بیٹے کی طرف سے۔ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ اگر تو اور میرے ساتھ محبت نہیں کرتا بیٹا، میرا کوئی اور حق ادا نہیں کرتا، صرف اتنا کر مجھے ایک پڑوسی کی طرح اپنے پاس رہنے دے۔ پڑوسی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، اس کو بھی آدمی ایک دو روٹی دے دیتا ہے، تو مجھے پڑوسی سمجھ کر کے، باپ نہ صحیح پڑوسی سمجھ کر کچھ دے دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ اس کے دل اور دماغ کے سن لیے، اور حضرت جبرائیل کو پیغمبر کریم کے پاس بھیجا کہ جا کر کے میرے نبی سے یہ بات کر دے۔ جیسے ہی حضرت یہ بندہ آیا، پیغمبر کریم کے پاس پہنچا، تو اللہ کے نبی نے اس بندے سے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت میرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ وہ کیا شکایت کی ہے وہ بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تو وہ بات بتا جو تو ابھی سوچ رہا تھا۔ وہ حیران ہو کر کے اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا، اللہ کے رسول کیا بات؟ فرمایا ابھی جو تو سوچ رہا تھا۔ کچھ باتیں جو پیغمبر کریم نے ان کو اس کے سامنے کیں، اسی ٹائم پر حیران ہو کر کے بولنے لگا، اللہ کی قسم، جو بات میں دل دماغ میں سوچ رہا تھا، نہ میرے کان نے وہ بات سنی ہے، نہ میری زبان نے وہ بات کی ہے، صرف دل ہی دل میں تھی، وہ بھی آپ تک اللہ رب العالمین نے پہنچا دی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے جذبات کی بھی قدر کرتے ہیں۔ اور بیٹے کو ڈانٹ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جا انت و مالک لابیک، تو تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہو، تیرے ابو کی ملکیت ہو، تیرا مال پورا کا پورا ابو لے لے، اس کو اجازت ہے، آپ اس کے اوپر کوئی کیس نہیں کر سکتے۔ آپ بھی ابو کی ملکیت ہے، آپ کو باندھ دے گھر کے اندر، کے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تو بھی ابو کو اختیار ہے۔ تجھے کام پہ جانے دے نہ دے اس کی مرضی ہے۔ انت و ابوک انت و مالک لابیک، تو تیرا مال تیرے ابو کے لیے۔
خیر تو دل ہی دل میں بھی توبہ کرو گے نا تو انشاءاللہ اس کی بھی قدر ہوگی، اور توبہ قبول ہو گئی، دل کے اندر ایسا سکون، ایسا نور ملے گا کہ آپ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کسی چیز کے اندر اتنا مزہ نہیں، اتنی لذت نہیں، نہ کسی کھانے میں، نہ کسی شادی میں، نہ کسی بنگلے میں، نہ گاڑی میں، کسی چیز میں اتنا سکون نہیں جتنا توبہ کرنے کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور قیمت کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر کے یا لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے دلی جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں اللہ مجھے معاف کر دے، بس۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت عمر بن عاص، یہ تینوں جیسے مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو کر کے فرمایا کہ آج مکے نے اپنے جگر کے گوشوں کو تمہاری طرف پھینک دیا، آج مکے کے جگر گوشے ہمارے پاس آ گئے الحمدللہ۔ اور اسی کے بعد اسی سن 8 ہجری کے اندر ایک بڑا جنگی معرکہ ہوا، اس کا نام ہے غزوہ موتا۔ ابھی یہاں کے حالات تو کنٹرول میں تھے الحمدللہ، عرب کے ارد گرد کے حالات سارے کے سارے جنگوں کی وجہ سے ان کے اوپر اسلام کا رعب چھا گیا۔ تو ابھی پھر اسلام کو عرب سے باہر بھی جانا تھا، اس کے لیے ذریعہ یہ بنا کہ غسانی ایک بادشاہ تھا شرحبیل، اس کی طرف پیغمبر کریم نے ایک سفیر کو بھیجا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس کی طرف لشکر بھیجا، لیکن وہاں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گیا تھا، سفیر گیا، اس سفیر کو ظالم نے قتل کرا دیا۔ یہ واقعہ آپ کو پہلے بتایا تھا۔ تو جیسے وہ شہید کر دیے گئے تو پیغمبر کریم کو بڑا دکھ بھی تھا، غصہ بھی تھا۔ ابھی حکم فرمایا کہ ابھی جاؤ اس کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے اور اسلام کا رعب جمانے کے لیے۔ 3000 بندوں کا لشکر تیار ہوا اور جانے لگا۔ ان کی قیادت کے لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر زید بن حارثہ، یہ آپ کا امیر ہے، اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو پھر جعفر، اگر وہ بھی شہید ہو جاتا ہے تو پھر عبداللہ بن رواحہ، اگر وہ بھی شہید ہو جاتا ہے تو پھر آپ مشورے کے ساتھ کسی کو بھی امیر بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ جیسے نکلے 3000 بندے تھے، آگے چلتے چلتے راستے میں پتہ لگا کہ وہ تو بہت بڑا لشکر ہمارے خلاف آ رہا ہے، 1,00,000 بندے، 1,00,000 فوجی، جنگجو لوگ، باقاعدہ ٹریننگ اور تربیت یافتہ لوگ۔ تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کریں۔ آخر مشورہ طے یہ ہوا کہ لڑنا ہے، بس جو کچھ ہوا ہو جائے، لیکن اللہ کے نام پر لڑنا ہے۔ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو شہادت کوئی ناکامی تو نہیں، اگر جیت جاتے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے، اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو بڑی جنگ شروع ہو گئی، کہاں 1,00,000 بندے جنگجو، کہاں یہ 3000 بندے۔ ابھی 1,00,000 کے سامنے 3000 بندوں کی کیا حیثیت ہے، لیکن پھر کچھ اور فوج بھی ان کے ساتھ آ گئی، اس لیے علماء نے 1,50,000 اور 2,00,000 کا ذکر بھی کیا ہے کہ 2,00,000 فوجی تھے کفر کی۔ اور یہ پہلی جنگ تھی جو اسلام اور عیسائیت کی آپس میں جنگ ہوئی۔ ابھی تک جتنی جنگیں ہوئی تھیں وہ اسلام اور کفر کی تھیں، یعنی اسلام اور مشرکین کی تھیں یا پھر یہودیوں کی تھی، عیسائیوں کے ساتھ یہ پہلی جنگ تھی۔ اور اسی کے اندر اتنا بڑا لشکر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، لڑائی چلتی رہی، کچھ لوگ ان کے مارے گئے، کچھ ہمارے، تقریباً 12 بندے ہمارے شہید ہوئے۔ سب سے پہلے جو امیر تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا، وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جلدی سے یعنی کمان سنبھالنے والا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار، ذوالجناحین بھی کہتے ہیں اسی کو۔ تو یہ جیسے ہی لڑ رہے تھے تو لڑتے لڑتے اس بیچارے کا ایک بازو کٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے کام شروع، یہ
پرچم اسلام کا جھنڈا لے لڑتا رہا، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا، دونوں بازوں کے ساتھ، ہاتھوں کے بغیر بازوں کے ساتھ سینے کے ساتھ اس کو لگا دیا۔ آخر پھر اس کے اوپر وار ہوا، پھر وہ بھی بزرگ شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان میں آئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو جلدی سے ایک شخص نے اسی ٹائم پر یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے پرچم تھام لیا، اور تاکہ اسلام کا پرچم گرے نہ، گر گیا ہم گر جائیں خیر ہے، مر جائیں خیر ہے، کٹ جائیں خیر ہے، اسلام کا پرچم، اسلام کا بول بالا رہے۔ اس نے تھام لیا اور فوری طور پر اعلان کیا کہ بھائی جلدی اپنا امیر مقرر کر لو۔ لوگوں نے بولا آپ ہی امیر ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ نہیں، امیر کسی اور کو بناؤ۔ تو اسی ٹائم پر پھر سب نے مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید کو امیر بنا دیا۔ ابھی چند مہینے ہوئے ہیں مسلمان ہوا ہے، لیکن سب کو اعتماد ہے کہ انسانیت جس میں ہوگی وہ دھوکے باز نہیں ہوگا۔ اور جیسے اس کے ہاتھ میں آ گئی پرچم اور عمارت اسی کے ہاتھ میں آ گئی، تو وہ گھمسان کی لڑائی کی، خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار، لڑتے لڑتے کٹتے کاٹتے ہوئے جا کر کے 9 تلواریں اسی ایک بزرگ کے ہاتھ سے کٹی تھیں، ٹوٹی تھیں۔ اتنا جنگجو یعنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن مقابلہ بڑا تھا، کہاں لاکھوں کی تعداد، کہاں چند ہزار لوگ۔ خیر رات کا ٹائم ہوا، حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگی چال چلتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کرو، جو دائیں طرف ہیں ان کو بائیں طرف بھیج دو، جو بائیں طرف ہیں ان کو دائیں طرف بھیج دو، جو آگے ہیں ان کو پیچھے کر دو، پیچھے والوں کو آگے کر دو۔ پھر جیسے ہی صبح کا ٹائم ہوا تو پھر وہی جنگی ماحول جیسے ہی گرم ہوا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا، یار کل تو یہ چہرے ہم نے دیکھے ہی نہیں تھے، یہ آج کوئی مسلمانوں کا نیا لشکر آ گیا ہے۔ ان کے اوپر ایسا رعب چھایا کہ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، خوف سب کے اندر آ گیا، ڈر گیا، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک آہستہ آہستہ پیچھے بھاگنے کے چکر میں ہوا کہ ابھی جو بھی آگے بڑھے گا وہ مرے گا۔ جیسے آج کل بھی لوگ بولتے ہیں نا، جب جھگڑا ہو تو پیچھے پیچھے رہو، جب کھانا ہو تو آگے آگے رہنا۔ کھانے میں سب سے آگے اور جھگڑے میں سب سے پیچھے۔ مسلمان تو لڑتے ہیں اسلام کے لیے، تو وہ تو کہتے ہیں ہم آگے سے آگے رہیں بھلے کٹ جائیں اللہ کے نام پر، اور وہ تو اسلام کے لیے، اللہ کے لیے تو لڑ نہیں رہے تھے، اپنے خاندان کے لیے، قوم کے لیے، حکومت کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس وجہ سے وہ پیچھے جیسے ہونا شروع ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ ابھی ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کریں، ابھی موقع اچھا ہے، یہ خود ہی جیسے پیچھے ہو رہے ہیں، ابھی اتنے بڑے لشکر سے، لاکھوں کی تعداد میں سے لوگوں میں سے اگر 3000 بندوں کو بچا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا، یہ ناکامی نہیں ہے، یہ کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ان کے اوپر خوف بھی آ گیا ہے، وہ ابھی ہمارا پیچھا بھی نہیں کر سکتے، ابھی ہم واپس جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ صحابہ کرام واپس آنے لگے تو آ کر کے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ہی مدینہ میں دکھا دیا۔ پیغمبر کریم یہاں مکے میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے سارا ان کو منظر دکھا رہے تھے کہ یہ بھی شہید ہو گیا، یہ بھی شہید ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ایسے باتیں کرتے کرتے اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ تو جیسے ہی یہ واپس پہنچے تو کچھ لوگوں کے زبان سے یہ نکلا کہ انتم الفرارون، ارے تم بھاگ گئے، بھاگ کر کے آئے ہو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ برداشت نہیں ہوا، تو پیغمبر کریم نے فرمایا لا بل انتم العکارون، نہیں یہ فرار بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ چال چل کر کے ان کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، اور پھر آگے جا کر کے انشاءاللہ آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے مقابلے میں پھر گئے اور وہ مارے گئے، بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اس معرکے سے، جنگ سے بھی اسلام کو قوت بخشی، دشمنوں پر رعب جمایا، اور اسلامی فوج محفوظ سلامت رہی۔ جب اسی جنگ موتا کے لیے لوگ جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ذات السلاسل، وہ مشارف کی جگہ پر
یہ راستے کے اندر آ رہا ہے. ان کا بھی خطرہ لگا کہ یہاں کے لوگ بھی اسلام کے خلاف کوئی شرارت کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو سامنے وہ لوگ اور بیچ کے اندر یہ، یعنی آگے سے بھی دشمن پیچھے سے بھی دشمن آ گیا. جب اس چیز کا پتہ لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ابھی چند مہینے پہلے یہ مسلمان ہو کر کے آیا ہے، اسی کی قیادت میں پھر دوسرا لشکر ذات السلاسل کی طرف بھیجا مشارف کے ہاں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اوپر بھی رعب چھایا اور وہ مقابلہ نہ کر سکے، وہ بھی بھاگ گئے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر یہ سن 8 ہجری چل رہا ہے. 8 ہجری میں سب سے بڑا جو عظیم ترین واقعہ ہوا ہے وہ ہے فتح مکہ، مکہ مکرمہ کی فتح، اسلام کی فتح، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کئی سال پہلے خوشخبری دی تھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ایک موقع آئے گا، آپ کو فتح ملے گی، لوگ لشکروں کے لشکر مل کر کے مسلمان ہوں گے. یہ وقت بھی آپ کے سامنے آنا ہے. اور ابھی 2 سال پہلے ہی معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، 10 سال کے لیے کوئی جنگ نہیں ہونی. تو اسی فتح مکہ کا پس منظر یہ تھا کہ معاہدے کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ مسلمانوں کا جو اتحادی ہوگا اس کے ساتھ مشرک نہیں لڑیں گے، مشرکوں کا جو اتحادی ہوگا اس کے ساتھ مسلمان نہیں لڑیں گے. ابھی یہ پکا ان کا معاملہ ہو گیا اور دونوں طرف کے دستخط تھے. ظاہری لحاظ سے شرائط ہمارے خلاف تھے، بہت سخت تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ساری شرائط ان کی مانی. تو وہاں کے مکے کے قریب رہنے والے 2 قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام تھا بنو بکر، دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو خزاعہ. تو جب جنگی ماحول ختم ہو گیا، امن اور سکون تھا، تو بنو بکر مکے کے مشرکوں کے ساتھ اتحادی تھے، بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحادی تھے. درود شریف پڑھ لیں بھائی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد تھا اسلام کے ساتھ بنو خزاعہ کا. بنو بکر کے لوگوں نے شب خون مارا، اچانک رات کے ٹائم پر حملہ کیا بنو خزاعہ کے اوپر، اور بنو خزاعہ والے بیچارے بھاگ کر کے کعبۃ اللہ میں جا کر کے چھپے. لیکن ان ظالموں نے، بنو بکر کے لوگوں نے آ کر کے قریش سے، مشرکین مکہ سے، ان سے ہتھیار لے کر کے اور ان کے اوپر حملہ کیا، کعبۃ اللہ کے اندر ان کو مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر وضو کرتے ہوئے پیغمبر کریم نے فرمایا لبیک لبیک لبیک. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہوا، کیوں لبیک پڑھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے اتحادی لوگوں پر، بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے. وہ مجھے پکار رہے تھے کہ اے محمد ہماری مدد کے لیے آ جا. میں نے بولا لبیک، میں حاضر ہوں، آؤں گا. اتحادی ہیں، اتحاد کے اندر ساتھ چلنا لازم ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر باقاعدہ ان کا وفد آیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یعنی پیغام بھیجا مکے کے لوگوں کی طرف، تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، غداری کی، دھوکہ کیا، اس کے باوجود تمہارے سامنے میں آپشن رکھتا ہوں، میں قتل و غارت نہیں چاہتا. پہلے نمبر پر فرمایا کہ آپ خون بہا ادا کرو، جتنے لوگ مارے گئے ہیں بنو خزاعہ کے ان کو جرمانہ دے دو، دیت دو. اگر نہیں تو بنو بکر کو چھوڑ دو جنہوں نے حملہ کیا ہے، ہم جانے وہ جانے. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر اعلان کرو کہ پہلے والا معاہدہ ختم. تو ان ظالموں نے فوری طور پہ بول دیا کوئی معاہدہ نہیں ہے محمد کے ساتھ. کون ہوتا ہے نعوذ باللہ پیغمبر کریم.
اللہ کے نبی کو جیسے پتہ لگا، مجرم تو ویسے ہی تھے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ ہمیں مکے کی طرف جانا ہے، فرمایا تیاری کرو اور بڑی سطح پر تیاری کرو۔ لوگ تیاری کرنے لگے۔ جیسے ہی یہ واپس بندہ آ رہا تھا جس کو انہوں نے بولا تھا کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا، پھر وہ خود شرمندہ ہوئے کہ ہم نے غلطی کی، اور پھر ابو سفیان بھاگا مکے سے، آ کر کے مدینے پہنچا۔ ابھی سوچ رہا ہے کس طریقے سے اسی جنگی ماحول کو ختم کیا جائے، اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ سب سے پہلے گیا اپنی بیٹی کے پاس، نبی پاک کی گھر والی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جا کر کے کہنے لگا کہ بیٹی یہ مسئلہ ہے، آپ میری مدد کرو۔ یہاں بھی عجیب بات، ایک طرف باپ ہیں، سالوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، دور سے مسافر بن کر کے سفر کر کے آئے ہیں، اپنے بیٹی کے گھر میں جیسے داخل ہوا تو دیکھا ایک چادر بچھی ہوئی، اس پر بیٹھنا چاہا، بیٹی نے چادر کو کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ کیا اس چادر کو میرے لائق نہیں سمجھ رہی ہو؟ کوئی بڑی چادر بچھانا چاہ رہی ہو، یا پھر مجھے اس چادر کے لائق نہیں سمجھ رہی ہو؟ بیٹی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ تو مشرک ہے، نبی پاک کی چادر پر، میرے شوہر کی چادر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایمان یہ ہوتا ہے بھائی، سب سے پہلے ایمان، پھر رشتے، پہلے ایمان پھر تعلقات۔ خیر کہنے لگا کہ آپ میرے لیے کیا سفارش کر سکتی ہو؟ کچھ نہیں کر سکتی۔ گئے جا کر کے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، اللہ کے رسول میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر کریم نے کوئی جواب نہیں دیا، سمجھ گئے ماحول خراب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے ابو بکر میری مدد کرو۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، عمر میرے لیے سفارش کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تیری سفارش کروں؟ میں تجھے جانتا نہیں ہوں، کتنا آپ نے ظلم کیا مسلمانوں پر۔ اللہ کی قسم اگر اور کچھ میرے پاس نہ ہو نا، اگر ایک چھوٹی سی کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہو نا، تو بھی تیرے ساتھ لڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں، میں تیری سفارش کروں گا۔ ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گیا، علی میرے ایک درخواست لے کر کے آیا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹا حسن یہ بھی ساتھ تھے۔ علی یہ مسئلہ ہو گیا، ابھی کیا کریں؟ حضرت علی نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، فاطمہ تو مہربانی کر، تو کوئی معاہدہ کر لے میرے ساتھ۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا معاہدے تو مردوں کے کام ہیں، عورتوں کے کام تھوڑی ہیں۔ کہنے لگا کہ بھلا اسی بیٹے حسن کو کہہ دے، وہ ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے کہ ابو سفیان کے ساتھ ہمارا معاہدہ باقی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے، اتنا چھوٹا معصوم بچہ وہ بھی کوئی معاہدے کرتا ہے قوموں کے۔ پھر حضرت علی سے کہا کہ کوئی بتا تو سے، ابھی کروں تو کیا کروں؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کے، بس صرف اتنا ہو سکتا ہے شاید تیرا کوئی فائدہ ہو تو ہو، باہر جا کر گلیوں میں کہہ دے، مسجد نبوی کے سامنے کہہ دے کہ ہم معاہدے پر باقی، ہم معاہدہ نہیں توڑنا چاہ رہے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور گیا۔ جیسے ہی مکے میں پہنچا تو مکے والوں نے پوچھا کیا کر کے آیا؟ بولا یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے اس کو بہت گالیاں شالیاں دی کہ تو نے تو دھوکہ کیا ہے، بے وقوف بنا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا۔ اس نے بولا میرے پاس اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں، کیا کرتا؟ آخر ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کرو۔ سارے لوگ تیاری کرنے لگے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے جانا کہاں ہے۔ اتنے میں حضرت حاطب بن ابو بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا نیک پیارا صحابی تھا، اللہ رب العالمین کی بھی اس کے ساتھ محبت تھی، تو
اسی نے کیا کیا کہ ایک خط لکھا، خط کے اندر خط لکھ کر کے ایک عورت کو دیا، یہ جا کر کے مکے والوں کو دے دے تاکہ میرا ان کے اوپر احسان ہو جائے گا، اور اسلام کو تو جو طاقت ملنی ہے وہی ملے گی۔ جیسے آج حدیث میں آیا تھا نا عصر کے درس میں، اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ، جب آپ کسی میت کے مریض کے پاس جاؤ تو اس کو جا کر کے تسلی دو، تسلی دو، کیونکہ آپ کے تسلی دینے کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ موت تو جب آنی ہے ویسے ہی آئے گی۔ ہم آج کل جاتے ہیں مریضوں کے پاس، ارے یار تیری طبیعت تو بہت خراب ہو گئی یار، یہ ابھی تو تیری آنکھیں بھی زرد ہو گئی ہیں، ارے تیرے ہاتھ بھی ڈھیلے ہو گئے ہیں، ارے اللہ کے بندے تم تو اس کو مرنے سے پہلے مار رہے ہو۔ اس کو تسلی دو بابا، آپ کے زبانی میٹھے جملے کہنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اس بیچارے کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو حضرت حاتب بن ابو بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا جو ہونا ہے وہ تو ویسے ہی ہوگا، میں ان کے اوپر تھوڑا سا احسان کر لیتا ہوں۔ یہ خط لکھا، خط کے لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد، ان تینوں کو بھیجا کہ جا کر کے اس کو جو خط لے کر جا رہی ہے عورت ہے، اور روز خاخ مقام خاخ کے پاس پہنچی ہوگی، وہاں سے جا کر کے پکڑ کر کے لے آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا تھا۔ یہ جو باتیں کچھ ایسی سننے میں آ رہی ہیں نا کہ موتا کا منظر اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں دیکھ لیا، یا یہ واقعہ اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا، یا ان کا کعبۃ اللہ میں چلانا بنو خزاعہ کا پیغمبر کریم نے مدینے میں سن لیا، یہ علم غیب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پیغمبر کریم کا معجزہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بولے نا، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ بھائی کیوں بھلا؟ اسی ہی جملے کو بریلوی کہتے ہیں کہ علم غیب ہے۔ ہمارے سر میں کیا پڑا ہے کہ ہم اسی چکر میں لگ جائیں، نہیں نہیں علم غیب نہیں تھا۔ کیوں؟ ہم بھی اگر کہہ دیں چلو ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں علم غیب ہے ہم بھی وہی کہہ دیں، کیوں نہیں کہتے؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جو قرآن پاک کے خلاف آ جائے تو اس واقعے کو اور قرآن پاک کو دونوں کو صحیح مانا جائے، کسی کو جھٹلانا، حدیث کا انکار بھی کفر تو قرآن کا انکار بھی کفر۔ قرآن کا انکار کیا تو بھی بندہ کافر بنے گا، حدیث کا انکار کیا تو بھی کافر بنے گا۔ تو پھر اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ دونوں کو سامنے رکھو نا۔ دونوں کو جب سامنے رکھا تو قرآن پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب، یعنی علم غیب نبی پاک کو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو بتا دے تو اور چیزیں، نبی پاک عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو۔ ابھی اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا، مقصد یہ قرآن پاک کی آیت کا انکار ہوا نا۔ اس وجہ سے قرآن کو بھی مانو، حدیث کو بھی مانو، واقعہ بھی سچا ہے، قرآن پاک کی آیت بھی سچی ہے۔ اس کا مقصد یہی بنے گا کہ نبی پاک کو علم غیب بھی نہیں ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ نبی پاک کا معجزہ ہے۔ تو حضرت علی، مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، عورت کو پکڑا، بتاؤ کہاں ہے خط؟ نہیں نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، یہ دیکھو میرے کپڑے شپڑے، میرا سامان، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے پاس خط نہ ہو اور اللہ کے نبی فرمایا کہ اس کے پاس خط ہو، خدا کی قسم نبی پاک جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ بولتی ہے۔ اور اگر تو خط نہیں دیتی، جامع تلاشی لینی پڑی، لیں گے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ ابھی خیر نہیں ہے۔ تو یہ جو بال ہیں نا، بالوں کی جو چوٹی بناتی ہیں، گیسوئے بناتی ہیں، اسی بالوں کی چوٹی کے بیچ میں وہ خط رکھا تھا، وہ کھول کر کے دے دیا۔ کتنی مکار! جیسے یہ خط واپس پہنچا حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، تو خط میں کیا تھا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے قریشیو،
یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف ایک بڑا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں جو رات کی مانند ہوگا، مانا جیسے اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کچھ پتہ نہیں لگتا، اور سیلاب کی طرح بہہ رہا ہوگا۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے بھی آپ کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا اور ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا، بس تم اب اپنے انجام کو سوچ لو، والسلام، بس اتنا لکھا تھا۔ ابھی اسی کے اندر کوئی نبی پاک یا اسلام کی توہین بھی نہیں تھی، صرف ان کو اطلاع کرنا مقصد تھا کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جیسے یہ خط کا تذکرہ ہوا، حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حاتب یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، یا اللہ کے رسول میں منافق نہیں ہوں، یا اللہ کے رسول مجھے اسلام سے، پیغمبر کریم سے، مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور وہ کوئی فتنے اور شرارت کی بنا پر نہیں، مجھے یقین تھا کہ اسلام کو قوت ملے گی، میں نے وہ لکھا بھی وہی ہے، صرف یہ تھا کہ وہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اگر ان کے اوپر میں یہ خبر دے دوں گا تو وہ میرا بچوں کا، میرے اہل و عیال کا خیال کریں گے، ان کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے، صرف اسی لالچ میں کیا تھا، اور کوئی میرا اسلام سے دشمنی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس بات کو قبول کیا، اس معذرت کو قبول کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جلال میں، یا اللہ کے رسول چھوڑے، میں اس کی گردن کاٹوں منافق کی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ حاتب بدری صحابی ہے، حاتب بدری صحابی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے معافی کا قرآن میں اعلان کر دیا کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ایک تو اس نے غلطی کی نہیں ہے، اجتہاد ہو گیا ہے، اور اگر غلط ہو بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عظمت والے صحابہ بدری صحابہ ہیں، جنہوں نے جو 313 صحابہ بدر کے لڑائی کے اندر شریک ہوئے تھے، سب سے پہلی بڑی جنگ تھی، اور اسلام اور کفر کی جنگ تھی، وہاں بڑا لشکر تھا، یہاں چھوٹا تھا، اس کے باوجود اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آئے تھے۔ آخر 10 رمضان کو سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 بندوں کا لشکر لے کر کے نکلے، اور کچھ علماء نے 12,000 لکھے ہیں، تو 12,000 سے مراد 2,000 پہ راستے کے اندر ملتے گئے، مدینہ منورہ سے 10,000 بندے نکلے۔ جیسے ہی چلتے چلتے مکہ کے قریب مر الزہران ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جیسے پہنچے تو اللہ کے نبی نے ایک جنگی چال چلتے ہوئے حکم فرمایا کہ ہر بندہ اپنے لیے الگ الگ دور دور آگ جلائے، رات کا ٹائم ہے، آگ کی ضرورت ہے۔ تو وہاں سے جیسے آگ جلی تو مکے والے لوگوں کی نظر پڑی، یار اتنا بڑا لشکر، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کسی نے بولا بنو خزاعہ ہیں، بولا نہیں، وہ ان کا اتنا بڑا لشکر نہیں ہو سکتا، یہ تو لاکھوں لوگ لگ رہے ہیں، ہر آگ کے اوپر 8-10 بندے تو ہوں گے، اگر 10,000 جگہ پر آگ جلی ہے اس کا مطلب یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ابھی سے ان کے دل میں روب چھا گیا مسلمانوں کا۔ پھر اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو لے کر کے ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ جیسے ہی پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو اس نے اپنے بچوں کو تو بھیج دیا اس کے لیے، ہجرت کے لیے، لیکن خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے۔ تو اتنے میں ادھر سے ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کے جاسوسی کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہ آگے بڑھے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلے کی حفاظت کے لیے لوگ ادھر ادھر بھیجے تھے، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا، ان تینوں لوگوں کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی پکڑا، ابھی مار نہیں رہے تھے کیونکہ ہاتھ میں قیدی آگے، ابھی تو قائد کی بات سنیں گے نا، پیغمبر کریم کیا فرما رہے ہیں۔ ان کو لے کر کے آ رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو، ابو سفیان خاص آدمی تھا، اسی کو اپنے خچر پر بٹھا کر کے جلدی سے دوڑا کر کے پیغمبر کریم کے پاس پہنچا۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی یا کسی اور کی نظر پڑ گئی، وہ تو چھوڑے گا نہیں، ابھی تو وہاں جو آیا تھا وہاں تو مستامن تھا، وہاں لڑائی کا ماحول نہیں تھا، یہاں تو ہے ہی لڑائی کا ماحول۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے آ کر کے پہنچے
عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو سمجھایا کہ ابھی تمہارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اسلام قبول کرو۔ اس نے بولا یار دل مطمئن نہیں ہے، اور کوئی راستہ بتا۔ بولا اور کوئی راستہ نہیں ہے، ابھی آپ بتاؤ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تو مقابلہ کر سکتا ہے؟ خیر پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقات وغیرہ ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تجھے ابھی بھی اللہ رب العالمین کی عظمت سمجھ نہیں آ رہی؟ اس نے بولا سمجھ آ رہی ہے۔ کیا تجھے ابھی بھی میرے نبی ہونے میں شک ہے؟ بولتا ہے ہاں شک ہے۔ ابو سفیان وہاں بھی بول رہا ہے کہ ہاں شک ہے۔ اور پھر کسی نے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ بولتا ہے وہی ہوگا جو میں نے خبیب کے ساتھ کیا تھا، وہی ہوگا جو مکے کے لوگوں کے ساتھ میں نے کیا تھا۔ پیغمبر کریم نے عباس سے فرمایا کہ آپ اس کو لے جاؤ، کل لے آنا۔ جیسے ہی لے گئے پھر انہوں نے دیکھا یہ منظر، صحابہ کرام کی تابع داری اور پیغمبر کریم کے ساتھ محبت، وہیں تھے، اس کو چھوڑ بھی نہیں رہتے واپس جائے۔ تو رات کو سوئے، صبح کے ٹائم پر جیسے مسلمان اٹھے جلدی سے وضو کرنا، نماز پڑھنا، اور پیغمبر کریم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے اللہ کے نبی کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں، پیغمبر کریم رکوع میں سجدے میں وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اسی کے بعد اس کے دل کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو گئی الحمدللہ۔ اور پھر اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دلانے کے لیے ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو جا کر کے کسی پہاڑ کی ایسی گھاٹی پر کھڑا کرو جہاں سے مسلمانوں کا لشکر آئے تو یہ دیکھیں، اس کو دیکھے گا تو پتہ لگے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے اس نے دیکھ لیا نا تو پھر اس کے دل میں یقین ہو گیا کہ ابھی ہمارے لیے مقابلہ وغیرہ کرنے کا امکان ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ ابھی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا چلو کعبۃ اللہ کی طرف۔ جیسے لشکر آ رہا تھا تو ایک جھنڈا تھا مہاجرین کا حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں، انصار کا جھنڈا تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ حضرت سعد کی جیسے نظر پڑی نا ابو سفیان پر تو بولتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج تمہیں کاٹیں گے، ملحمہ گوشت کاٹیں گے تمہارا، ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ ابو سفیان جلدی سے بھاگ کر کے پیغمبر کریم کے پاس گیا، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کو بولا ہے آج کاٹیں گے لوگوں کو کعبۃ اللہ میں۔ پیغمبر کریم نے جلدی سے سعد کو بلایا، سعد جھنڈا واپس کرو، اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، سبحان اللہ، آج تو رحمت کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، نرمی کا دن ہے، کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حکمت تو دیکھو، سیاست تو دیکھو، مشرکوں کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے چھین تو لیا، ابھی اس کے دل میں کیا گزرے گا؟ پیغمبر کریم نے پھر اس کے بیٹے کو دے دیا، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، باپ سے لے کر کے بیٹے کو دیا، باپ بھی ناراض نہیں ہوا اور جنگی حکمت بھی محفوظ رہی۔ یہ ہوتی ہیں حکمتیں۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف جیسے اندر داخل ہوئے تو حضرت عباس پھر آئے، عرض کیا اللہ کے رسول ابو سفیان عزت والا آدمی ہے، دشمنی تھی جو کچھ تھا لیکن ابھی مسلمان ہوا ہے، ابھی اگر آپ ایک احسان کر دیں اس کے اوپر۔ حضرت عباس نبی پاک کا لاڈلا تھا، چچا تھا، اور مسلمان پہلے ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے خود اس کو نمائندہ بنا کر کے یہاں رکھا تھا مکے میں۔ اللہ کے رسول اگر آپ کے اس کے اوپر احسان کریں تو اچھا ہے۔ پیغمبر کریم نے اس کے اوپر یہ بھی احسان کر دیا، فرمایا جو بندہ کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امان، اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، جو بندہ ہتھیار پھینک دے اس کے لیے امان، اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، جو گھر کے اندر دروازے بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے امان، اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، جو ابو سفیان کے گھر کے صحن میں جمع ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی لڑائی نہیں۔ حضرت ابو سفیان خود ہی لوگوں کو بولنے لگا بھائی امان امان امان، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اس سے کہتے کہتے جیسے اپنے گھر میں پہنچا تو بیوی ہند بڑی خطرناک، وہی تو ہے جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کی بے حرمتی کروائی تھی،
اسی نے مونچھ سے پکڑ کر کے بولا اے مردار، شوہر کو اتنا بزدل، اپنے لوگوں کو آواز دی آ جاؤ اس ظالم کو قتل کرو، یہاں ٹکڑے کرو اس کو، بزدلی کا سبق دے رہا ہے ہمیں۔ تو کہنے لگا کہ بتا تو صحیح راستہ کون سا ہے تیرے پاس، ابھی کٹ جائے اسے اچھا نہیں ہے کہ مان لے۔ خیر اس طرح کا اللہ کے فضل سے ایسا ماحول بن گیا کہ یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، طواف کیا۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس، حضرت ام ہانی، اس کے پاس تشریف لے گئے، وہاں غسل وغیرہ کیا، فرمایا کچھ کھانے کا ہو تو دے دو۔ اس نے بولا روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہیں، قیامت کے دن جنت کا ٹکٹ پیغمبر کریم کے ہاتھ میں ہوگا، انا اعطیناک الکوثر، اور کھانے کے لیے روٹی کا سوکھا ٹکڑا اور سرکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ کھایا، شکر کیا، نفل پڑھے، اور اس کے بعد پھر طواف وغیرہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ اعلانات فرمائے، خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید اور کبریائی بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی آج کے بعد کوئی کسی پر تکبر نہیں کرے گا، سارے بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اے قریش کو لوگو، آپ جو اپنی خاندانی تکبر میں آتے ہو اس کی پرواہ نہ کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وحرم الاحزاب وحدہ۔ خیر خلاصہ اس کا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کی دیت کے اندر 100 اونٹ دینے ہوں گے، اور تکبر کو ختم کر دو، آپس میں محبت کے ساتھ رہو، اور آپ کیا سمجھتے ہو کہ آج آپ کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ تو وہاں ہی ابو سفیان والوں نے بولا کہ آپ مہربان بھائی ہیں، مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اوپر کوئی بھی ہم سے قصاص اور بدلہ نہیں لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ طُلَقَاء، جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بولا تھا نا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتا، کوئی بدلہ نہیں لیتا، تو میں بھی آج اعلان کرتا ہوں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال چڑھو کعبۃ اللہ کی چھت پر، کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دی۔ یہ وہی بلال تھا جس کو صرف احد کہنے پر بھی پابندی تھی۔ وہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، آج پیغمبر کریم کی حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ للہ العزہ، عزت ساری کی ساری صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر عزت چاہیے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائیں۔ ابھی یہاں پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر آ گئے، وہاں آ کر کے لوگوں کو ہدایات دیں، اور سب نے دیکھ لیا، مان لیا اللہ کے نبی کی عزت عظمت کو۔ تو انصار کے دل میں شبہ پیدا ہوا، ایسا نہ ہو کہ نبی پاک کا پرانا گھر ہے یہاں رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ واپس نہ چلیں۔ اللہ کے نبی نے جیسے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ اے میرے میرے انصار صحابیوں، اگر ہجرت نہ ہوتی تو مجھے اللہ تعالیٰ تم میں سے پیدا کرتا، یعنی آپ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ محبت کے اندر صحابہ کرام پہ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ اسے ماحول بنا دیتے ہیں، ہر جگہ پر دین کی خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ آتا ہے جو آ کر کے دین کی خدمت کرتا ہے۔ پھر کوہ صفا پر اس پہاڑی پر بیٹھ کر کے عام ایک وہ کیا بیعت فرمائی، اسی کے اندر اعلان کرتے جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ آواز دور تک پہنچانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز پہنچا رہے تھے، اور وہاں ہی عورتوں کی بیعت ہوئی۔ پھر عورتوں میں سے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں کی، اللہ کے رسول میں کبھی کبھار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چوری نہ کرنا،
تو ہند نے بولا کہ میں کبھی کبھی شوہر کے مال سے تھوڑی سی چوری کر لیتی ہوں. تو فرمایا جو تمہارا حق ہے اتنا لے سکتی ہو. اسی طریقے سے پھر اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کے لیے اعلان فرمایا کہ ان کے لیے معافی بالکل نہیں ہے. 15 بندے تھے جو وہ بڑے گستاخ تھے. اللہ کے نبی نے ان کا نام لے کر کے فرمایا وحشی کو قتل کر دو، ہند بنت عتبہ کو قتل کر دو، کعب کو قتل کرو، عکرمہ، عبداللہ بن سعد، حبیرہ، حبار، عبداللہ بن زبیعہ اور سارہ اور حویرث، حارث، عبدالعزیٰ، قریبہ، مقیس، ان کے نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قتل کر دو. لیکن پھر بھی 10 بندوں نے ان میں سے اسلام قبول کیا، باقی صرف 5 بندوں کو وہاں قتل کر دیا گیا تھا. اور یہی قانون ہے آخر تک قیامت تک کے لیے کہ توہین رسالت، ختم نبوت کی توہین کرنے والے کو بہرحال قتل کیا جائے گا. کیوں کہ تو ختم نبوت کا انکار کرنا من اللہ کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ نے اسی کو آخری نبی بنایا، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، تبھی یہ دوسرا کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے نا. تو اللہ کو غلط کہنے والا قتل کا حقدار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے پوری امت کے رہنما، کسی کے ابو کو اگر کوئی برا بھلا کہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا کون برداشت کر سکتا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ من سبنی فاقتلوہ، جو مجھے گالی دے اس کو قتل کر دو. اور یعنی اس کے اندر کوئی بھی معافی شافی، اس کے لیے دلیل شلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے پوچھا جائے. پھر آج کل بہانے بناتے ہیں، یار اس نے گستاخی کی، پھر دوسرے دن بولتا ہے یہ تو پاگل ہے. پاگل ہے تو اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا، اللہ کے نبی کو گالی دے رہا ہے. خیر، ختم نبوت کا منکر یا ختم نبوت کا گستاخ یہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور گستاخ کی سزا صرف یہی ہے، سر تن سے جدا. اللہ رب العالمین ہم سب کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اللہ کے نبی کے سیرت کو اپنانے کی اور عادات مبارکہ کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.